بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نمل کے بعد اگلی سورۃ القصص ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین کا اکثر حصہ موسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی نبوت اور پھر بعد کے مراحل تک بھی تفصیل کے ساتھ کلام ہوا ہے۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اسے نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ تو اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کروانا شروع کر دیا، بچیوں کو چھوڑ دیتے، بچے کو مار دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ ابھی لوگ آ کے قتل کر جائیں گے، لیکن اللہ کی جانب سے ان کو یہ القاء ہوا، وحی ہوئی کہ تم اس کو یہ کرو کہ ایک صندوق میں ڈالو اور ڈال کر اس کو دریا میں بہا دو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نمونہ اور کرشمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور تربیت کا واقعہ، کہ اب دیکھنے کو دیکھا جائے تو سمندر اور دریا میں ڈال دینا یہ تو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ اچھا جی چلو دریا میں ڈال دیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صندوق جو ہے وہ کہیں آگے نکل جاتا، فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر نکل جاتا اور وہاں جا کر کوئی اس کو پکڑ لیتا، بچے کو پال لیتا، پھر بھی بات بن جاتی، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پوری طرح دکھائی ہے۔ یہاں صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اس کی بیوی نے اس کو دیکھا، دیکھ کر اس نے اس کو منگوا کر دیکھا تو بچہ ہے اس کے اندر۔ بچہ جب اس کو بہت پسند آ گیا، اس نے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اور فرعون نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ اس کی چھٹی حص بولی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے زیر سایہ رکھ کر بلکہ اس کے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے خدا۔ فرعون جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا وہ اتنا بے وقوف کہ وہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں پال رہا ہے، اور اللہ جو ہے وہ پلوا رہے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو بنی اسرائیل کا ایک بندہ جو تھا وہ لڑ رہا تھا دوسرے کے ساتھ، تو اس نے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے لگے، لیکن چھڑانے میں انہوں نے ذرا اس کو فرعونی کو مکہ مار دیا، جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے گھر کو نکلے، دوسرے دن جب آئے تو وہ جناب وہی بندہ دوبارہ الجھ رہا تھا ایک فرعونی کے ساتھ۔ پھر اس نے مدد کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کل بھی بدماشی کر رہا تھا اور آج بھی یہی کام کر رہا ہے۔ جب آپ اس کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے سمجھا کہ میری خیر نہیں آج۔ اس نے فوراً منہ سے کہہ دیا کہ کل بھی تو نے ایک بندہ مارا اور آج بھی مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہو۔ تو یہ بات جب پھیل گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی۔ ادھر سے فرعون کے دربار سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اس لیے نکل جاؤ یہاں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکل کر مدین نام کی ایک بستی جو ہے وہاں چلے گئے۔ یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے بہت باہر تھی۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس پر لوگ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 بچیاں ایسی ہیں جو لڑکیاں وہ اپنے جانور چرا کر لائی ہیں، مگر وہ بیچاری ایک طرف کھڑی ہیں کہ جب سب لوگ ان سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی، اس نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور جب یہ سب لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو اب ہم پھر یہ ان کو پلائیں گے۔ یعنی اگر ہمارا باپ جوان ہوتا، توانا ہوتا تو ہمیں باہر کام کے لیے آنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہم گھر میں رہتی اور باپ یہ کام کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا اور پلا کر دوبارہ اپنے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور پھر جب وہ بچیاں گھر جلدی چلی گئی تو والد نے پوچھا جلدی آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان نے یہ واقعہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ وہ جو ان کے والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، مشہور روایت کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی تو ہمیں چاہیے۔ پھر ایک لڑکی کو بھیجا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا لائی۔ قرآن پاک میں تمشی علی استحیاء،
وہ بہت ہی حیا کے ساتھ، بڑی جھجک کے ساتھ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جا کر بلایا۔ عورت کی صفت جو ہے وہ حیا ہے، یہی حیا عورت کا زیور ہے جو اس میں ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ پہنچے تو انہوں نے شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ اگر ہماری بکریاں چراؤ 10 سال تک، 8 سال تک، تو میں آپ کے ساتھ ایک بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو 10 سال آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں، اور پھر وہاں سے واپس جب ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے واپسی پر آپ کو پیغمبری کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ پھر آگے پھر وہی تفصیل جو پہلے واقعات میں آئی ہے کہ فرعون کے پاس گئے، اسے دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، ہاتھ دکھایا اور عصا دکھایا، لیکن وہ نہیں مانا، جادوگروں کو مقابلے پر لے آیا، لیکن جادوگر بہرحال سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کی جانب سے اس کا لایا ہوا پیغام ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی سورہ مبارکہ میں قارون کا بھی ایک تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھا۔ اس کو اللہ نے اتنا مال دے دیا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک پوری مضبوط قسم کی مردوں کی جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ خزانے نہیں، خزانوں کے تالے بھی نہیں، خزانوں کے تالوں کی چابیاں، اتنا بڑے خزانے اس کے پاس تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ کس بات کی دو؟ انما اوتیت علی علم عندی، اس میں زکوٰۃ میں تمہارا کیا لگا ہے، تمہارے خدا کا نعوذ باللہ کیا لگا، یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ میرا علم تھا جس نے مجھے یہ کما کر دیا۔ کمائی کو علم کی جانب منسوب کرنا، اپنی صلاحیت کی جانب منسوب کرنا، یہ قارون کا مزاج ہے، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ مسلمان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس آیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مسلمان ہر چیز کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انسان مال اپنی محنت سے کماتا ہے، مگر اس محنت کو اسباب آلات دینے والا کون ہے؟ پھر اس کے لیے موقع دینے والا کون ہے؟ اس کے لیے اسباب سازگار بنانے والا کون ہے؟ کتنی محنتوں والے جوتے چٹکھا رہے ہیں، کتنی ڈگریوں والے جو ہے وہ فارغ پھرتے رہتے ہیں، بیچارے بے روزگار پھرتے رہتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نواز دیتے ہیں، کچھ اس کو دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ نہ صرف یہ کہ انکار کیا، آپ پر تہمت لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس سے آپ کو بری کر دیا۔ تو جب یہ نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ اس کو زمین پکڑ لے۔ زمین نے اس کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ زمین جو ہمارے لیے نرم ہے اور ہمارے لیے ہموار ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بچھونا ہے، اگر نہیں تو یہی زمین ہمارے لیے قبر ہے۔ تو فرعون کو اس زمین نے کھینچنا شروع کیا۔ جب کھینچا تو اس نے کہا کہ یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ میرا مال لے لیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا مال بھی سارا اسی کے ساتھ جائے۔ تو فرعون قارون جو ہے وہ اپنے خزانوں سمیت دھنستا چلا جا رہا ہے زمین میں۔ اللہ عالم کہ وہ قیامت تک اس کے ساتھ بہرحال یہ عذاب کی کیفیت سے وہ گزرتا رہے گا، صرف وقت کے نبی کی بات نہ ماننے سے اور تکبر کی وجہ سے اور مال کی محبت نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اگلی سورت سورہ عنکبوت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ عنکبوت اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ مکڑی جو جالا بناتی ہے اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ نے مشرکین کے معبودوں کی تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے مکڑی کے جالے سے، یعنی جتنا مکڑی کا جالا بے حقیقت ہے، اس کی کوئی بیچارے کی ویلیو نہیں ہے۔ کسی ایک ہلکا سا تنکا ہو، چھوٹا سا بچہ ہو جو اس کو ایسے آرام سے مارے تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مکڑی لیکن اس میں بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے ایک بڑا جال تن رکھا ہے، بڑا جال بن رکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے مقابلے میں یہ جو مشرکین شرک کرتے ہیں اللہ کے سامنے، جن کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی حقیقت بھی بیچاروں کی کچھ نہیں ہے، اس شرک کی حقیقت بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے تو پوری کائنات جو ہے وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ پھر بھی سورج کے سامنے ایک حیثیت رکھتا ہے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں حیثیت رکھتے۔ آگے فرمایا کہ اسی سورت مبارکہ میں جو ہے وہ شروع میں مسلمانوں کو ایک تنبیہ ہے
تنبیہ یہ ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ جب آپ نے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو یہ اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اب حالات جیسے بھی ہوں اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے تنگی آئے، چاہے فراخی آئے، چاہے خوشی آئے، چاہے غمی آئے، اور یہ ذہن میں رہے گا کہ دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار النعیم نہیں ہے، یہ نعمتوں کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی دنیا میں کبھی بھی مکمل راحت انسان کو نہیں مل سکتی، ذہنی جسمانی ہر اعتبار سے۔ یہ جو راحت ہے یہ اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اونچ نیچ 19-20 چلتی رہتی ہے، اس لیے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔ تو اگر کبھی آزمائش میں اللہ ڈال دیں تو آدمی دل تنگ نہ کرے، بلکہ سمجھے کہ یہ کندن بن رہا ہوں۔ جب بھٹی سے سونا اس میں ڈالا جاتا ہے یا لوہا ڈالا جاتا ہے تو زنگ جدا کرنے کے لیے اس کو تپایا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بڑا اس کا عمدہ نکل آتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے آزمائش سے نکل کر انسان بھی کندن بن جایا کرتا ہے اور اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ آگے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ یہاں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 21ویں پارے کا بالکل پہلی آیت ہے کہ اس کو سمجھیں یوں کہ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں اور حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ فرائض واجبات کی پابندی اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے بعد اللہ کے قرب میں بڑھنے کا جو ذریعے ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 راستے ہیں، ان 3 راستوں سے ہی جتنے بھی اللہ والے ہیں انہوں نے اللہ تک پہنچے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، وہ ان 3 راستوں سے۔ ایک تو تلاوت کلام پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہت بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے جو انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ نماز ہے، نماز سے بھی نفل نماز، فرض نماز تو فرض ہے، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت سے اللہ کا قرب انسان کو مل جاتا ہے، ولایت مل جاتی ہے، اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے آدمی۔ اور تیسری چیز اللہ کا ذکر ہے، ذکر میں پھر تسبیحات شامل ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، مختلف اذکار ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ کا ولی انسان کو بناتی ہیں۔ نماز بالخصوص فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو سب صفات کی جامع ہے، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ فحشاء اور منکر سے انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ کہ وہ آدمی جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے پھر ساتھ میں یہ الٹا کام بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو اس کام سے روک دے گی۔ یعنی اگر نماز واقعی نماز ہو انسان کی تو وہ زندگی میں انقلاب لاتی ہے۔ اگر زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی، وہی زندگی ہے، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز دیکھنی چاہیے۔ جیسے دوائی بہت مؤثر دوائی، مجرب دوائی ہو تو وہ آدمی کھائے جا رہا ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے میں اتنی گولیاں کھا گیا ہوں تو وہ اثر نہیں آ رہا، تو وہ کہے گا بھائی یہ ذرا چیک کر لو کہ دوائی صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے 2 نمبر دوائی لے لی ہے اور وہ کھائے جا رہے ہیں تو اس سے تو اثر نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے نماز سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو نہیں آ رہی تو پھر ہمیں نمازوں پر اپنی پر غور فکر کرنا چاہیے۔ آگے سورہ روم ہے، اسی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں اس وقت کی، سپر پاورز تھی یہ، ایک روم اور ایک ایران۔ ادھر رومی تھے شام کے علاقوں میں اور اس کے ترکی وغیرہ کے علاقوں میں، اور ادھر ایران والے تھے۔ یہ دونوں کی آپس میں ٹسل چلتی رہتی تھی۔ چونکہ رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی جو تھے یہ مجوسی تھے، تو مشرکین مکہ کا فطری جھکاؤ مجوسیوں کی طرف تھا اور مسلمانوں کا فطری جھکاؤ وہ رومیوں کی جانب تھا۔ تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو دونوں فریق آپس میں اس لڑائی کو اپنی لڑائیاں کسی درجے میں سمجھا کرتے تھے، جذباتی وابستگی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ ایران والوں نے اتنی زبردست چڑھائی کی روم والوں پر کہ ان کا تہس نہس کر دیا، بالکل ایسے جیسے جڑ سے اکھاڑ دیا سب کچھ۔ یعنی اب تصور نہیں تھا کہ بہت دور دور تک اب روم والے غالب آئیں گے۔ تو ایسے میں مشرکین مکہ نے بغلیں بجانا شروع کی اور مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کی کہ دیکھو ہمارے ساتھی غالب آ گئے، اب ہم بھی تمہارے ساتھ یہی کچھ کرنے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورت نازل فرما دی، الف لام میم غلبت الروم، کہ دیکھو رومی مغلوب ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، چند ہی سال میں
یہ رومی غالب آئیں گے. یعنی اس وقت کی تاریخ اگر دیکھی جائے اور تفصیلات دیکھے جائیں واقعات کے، تو چند سال کیا بلکہ چند دہائیوں میں بھی روم والوں کا غالب آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن قرآن پاک نے یہ اعلان کر دیا. اب مشرکین مکہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو ایویں چھوڑ دی گئی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک مشرک نے شرط لگا لی. اس نے کہا کہ شرط لگاؤ. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس وقت تک شرط حرام نہیں تھی اسلام میں، تو آپ نے کئی اونٹوں بھی اس کے ساتھ شرط لگا لی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنے سال لگائے؟ انہوں نے چند سال بتایا. آپ نے کہا اس کو بڑھا لو، کیونکہ قرآن پاک میں بضع سنین چند سال کا لفظ آتا ہے، اور چند عربی زبان میں کم سے کم 9 ہوتا ہے، تو 9 سال تم لگا لو. تو اس مشرک نے کہا 9 چھوڑ تم 90 لگاؤ، لیکن یہ ہونے کا نہیں ہے کام. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم 9 سال کے لگاؤ. تو 9 سال کے اندر تاریخ نے یہ دیکھا، دنیا نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کی یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ رومی واقعتاً غالب آئے اور انہوں نے ایرانیوں کو دوبارہ سے شکست فاش دی. تو یہ جو صورت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص دعوی نبوت کرے اور وہ کوئی پیش گوئی کرے تو اس کی پیش گوئی اگر وہ سچا نہیں تو پیش گوئی سچی نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے. اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی پیش گوئی سچی ہو جاتی ہے. اسی لیے مرزا غلام قادیانی نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں، جتنی پیش گوئیاں کی، اس میں سے ایک پیش گوئی بھی اس کی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ جھوٹا نبی تھا، وہ نبوت کا دعوے دار تھا. تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی فرما دی. پھر آگے اسی صورت مبارکہ میں چند جو ہے وہ مضامین ایسے ہیں جن میں سے ایک یہ من آیت اختلاف السنتکم والوانکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے تمہاری زبانیں اور رنگ جدا جدا بنائے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ زبانیں جو ہیں یہ پہچان ہے کہ یعنی کتنے آدم علیہ السلام کی، سب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ایک کی زبان دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا مزاج نہیں ملتا، ایک کا رنگ نہیں ملتا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس لیے اس زبان کو تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہونا چاہیے. زبانیں اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپس میں تعصب اور نفرت کا ذریعہ. زبانوں کی بنیاد پر انسانوں کو آپس میں تقسیم کر دینا یہ جہالت ہے، یہ عصبیت ہوا کرتی ہے جو بہت خطرناک ہے. اسلام نے بھی اس کو بہت بری نظر سے دیکھا ہے. آگے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس، کہ جو تم سود پر پیسہ دیتے ہو، بظاہر 100 دے کر 110 لیتے ہو، بظاہر وہ اضافہ ہے لیکن یہ اضافہ نہیں ہے. اور جو زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ میں 100 میں سے 2.5 نکلتے ہیں، 97 بچ جاتے ہیں، بظاہر کمی ہے لیکن یہ کمی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ مال بڑھ گیا، جس کی زکوٰۃ ادا ہوگی وہ مال بڑھ گیا، اور جس کا سود جس کے ساتھ شامل ہو گیا وہ مال کم ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ سود جس مال میں شامل ہوا اس کی کوالٹی خراب ہو گئی ہے، اور زکوٰۃ جس مال سے نکلی ہے اس کی کوانٹٹی اگرچہ کم ہو گئی ہے، مقدار کم ہو گئی ہے، لیکن اس کی جو پوٹینسی ہے وہ بڑھ گئی. یعنی اس کے اندر برکت اور افادیت بہت زیادہ ہو گئی. وہ مال ناپاک ہو گیا اور یہ مال پاک ہے، وہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اور حلال کا ایک گلاس حرام کے ایک ڈرم سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. حلال کی 1 لیٹر پانی جو ہے وہ حرام کے 10 لیٹر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ نالے بھرے پڑے ہیں، کسی کو آپ کہہ دیں کہ 10 روپے دے کر یہ تمہیں پانی دیتا ہوں تو کہے گا میں اس کو پھینکتا بھی نہیں ہوں. تو سود سے پیسے میں اضافہ نہیں ہوتا. آگے سورہ لقمان ہے. یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 34 آیات اور 4 رکوع ہیں. لقمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لقمان علیہ جو ہے حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہر باپ کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے، اور نصیحت تب انسان کر سکتا ہے جب اس کے اپنے اندر وہ آ چکی ہو. یعنی گویا کہ پہلے اپنے اندر لانی چاہیے صفات، اور پھر اولاد کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلی وصیت یہ تھی کہ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت ہے. پھر یہ ہے کہ میرے بیٹے اگر تم برائی کرو گے 1 رائی کے دانے کے برابر، یا نیکی کرو گے 1 رائی کے دانے کے برابر، اور ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ وہاں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور تمہارے سامنے قیامت وہ دن لے آئیں گے. یہ استحضار بھی ایک بنیادی طور سے انسان کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے. پھر نماز کی نصیحت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی تنگی تکلیف تمہیں دنیا میں پہنچ جائے اس پر صبر کرنا.
صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھی ہے. صبر سے انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، جماؤ آتا ہے، اس میں خوبصورتی آتی ہے. بے صبری سے، اوچھے پن سے اور جلد بازی سے انسان کی زندگی بہت ڈسٹرب ہو جایا کرتی ہے. آدمی سمجھتا ہے میں زندگی کو اچھا کر رہا ہوں لیکن اچھی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اپنے لیے مشکلات انسان کھڑی کر رہا ہوتا ہے. آگے لا تصعر خدک کہ لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو گندا نہ کیا کرو، یعنی جب کوئی آدمی آ جائے تو ایسے منہ بنا کر نہ بیٹھو بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل لو. خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یہ زمین پر جتنے بھی اکڑ کر آج تک چلے ہیں اس زمین نے سب کو اپنے اندر لیا ہے. جتنی بھی کھوپڑیاں جو ہیں اس وقت قبرستانوں میں بوسیدہ پڑی ہیں یہ وہی تھی جن پر تاج سجے ہوئے تھے اور جو اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ سب کی گرد مٹی اڑ رہی ہے. پھر یہ ہے کہ زندگی کے تمام امور میں عمیانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو. چلانا، چیخنا، زور زور سے بولنا اور اپنا روب جمانے کے لیے جو ہے ایسی ویسی آوازیں نکالنا، فرمایا کہ اس سے آدمی بڑا نہیں ہوتا. آواز بڑی ہونے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آواز بڑی ہونے سے عظمت میں اضافہ ہوتا ہے تو بڑی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے، پھر گدھے کی بھی عظمت بہت ہونی چاہیے. تو آواز بڑی ہونے سے، آواز اونچی ہونے سے جو ہے عظمت نہیں بڑھتی بلکہ انسان کے کردار سے اس میں کی عظمت میں اضافہ ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.